بچوں آج کا جو قصہ ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا ہے. چونٹی پتہ ہے نا, چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں, ریڈ کلر کی ہوتی ہیں, بلیک کلر کی ہوتی ہیں, اس کا قصہ ہے. ریڈ کلر براؤن. کاٹتی ہے. ہاں تو لیکن آج اس کا قصہ میں آپ کو سنانے والی ہوں, چونٹی کا قصہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قدرت, نبی کے نام بہت اچھے لگتے ہیں. اچھے لگتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے, ہر نبی کو ایک معجزے دیے ہیں نا, ہر کسی کو معجزہ دیا تھا, انہوں نے پہاڑ کے اندر سے اللہ کے حکم سے اونٹنی نکلی. کسی کو معجزہ دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے, وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے, وہ ایک وہ تھا نا, معجزہ ہی تھا نا, وہ زندہ سلامت نکلے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ ان کا ہاتھ چمکتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, ہاں بالکل, ہاتھ چمکتا تھا. اور ڈنڈی پھینکتے تھے, ہاں, وہ وہ سانپ ان بن کی جاتا عصا پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن کے نکلتا تھا. تو ہر نبی کے ایک معجزے ہوتے ہیں. چھڑی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کشتی بنائی ہوئی تھی, تو ہر نبی کے الگ الگ تھے نا, کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ الگ چیزیں کی ہوئی تھی. اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جانوروں کی, اینیملز کی زبان سمجھتے تھے. اگر کوئی بھی چڑیا, کوا, چونٹی کوئی کچھ بولتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا نا. نبیوں کو اور اللہ ہاں, وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی تھی, اتنا علم دیا ہوا تھا کہ وہ چونٹی کی زبان سمجھتے تھے, ہے نا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ باتیں بھی کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فوج تھی, فوج کیا ہوتی ہے, کسی بھی ملک پر جو غلط کام کر رہا ہو, نافرمانی کر رہا ہو, یا کسی پہ ظلم کر رہا ہو, تو وہ اس پہ حملہ کرتی ہے. پہلے سمجھاتی ہے, پھر حملہ کرتی ہے وہ حکومت, پھر کہتی ہے کہ اب انسان بن جاؤ, اب یہ برے کام نہیں کرو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کسی ملک پہ ان کو حملہ کرنا تھا, کیونکہ وہ لوگ بالکل بھی نہیں مان رہے تھے, کوئی اچھی بات نہیں مان رہے تھے, اور کوئی بھی ایسی جو چیز تھی نا, اللہ کے احکام ہے, یا دوسروں پہ ظلم کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, اپنی فوج کو میں تیار کرتا ہوں, اور پھر میں ان پہ ہم لوگ حملہ کریں گے. ان کو بولیں گے کہ بھائی تم لوگ سدھر جاؤ اور اللہ کا ایمان لے آؤ, اچھی بات کرو, اور برے لوگوں کے ساتھ مل کے تم بھی برے نہ ہو جاؤ, بلکہ ان کو ہدایت کرو, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے کہیں پر, لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کو اچھا بنانا چاہیے. بالکل. اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو چونٹی کے ساتھ جو ہے نا, 2 واقعات ہیں, 2 قصے ہیں, تو میں دونوں آپ کو قصے سناؤں گی, دونوں بہت ہی اچھے قصے ہیں. حضرت سلیمان, جی نہیں, پارٹ میں بھی اگر ٹائم ہوگا تو پھر کنٹینیو کریں گے, ورنہ میں ابھی سنا دیتی ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جب جا رہے تھے, تو ایک چونٹی, اس نے اپنی جو چونٹیاں جو ہوتی ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنی ساری لائن بنا کے ساتھ جاری ہوتی, دیکھا ہوگا نا, ایک کے پیچھے جاری ہوتی ہے, کھانا لے کے جاری ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان آتی تھی. ایک دفعہ چونٹی کو دیکھا تھا گھر پہ کہ نا وہ ایک چیز اٹھا کر جا رہی تھی. ہاں, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے پہلے رمضان میں, تو اپنا مجھ سے چاول گر گیا تھا, چونٹی نا اٹھا کے لے جا رہی تھی. میں نے مما کو دیکھا, دیکھے چونٹی اٹھا کے لے جا رہی ہے. ہاں نا, تو کوئی بات نہیں, وہ اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے لے کے جا رہی ہوگی. تو پھر کیا ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام, جانور کو دینا اچھی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جب جا رہے تھے ایک جنگل میں, تو ایک چونٹی نے, وہ جا رہی تھی, کہیں جا رہی تھی کھانا لے کے, سب اتنے سارے لوگ اس کے لوگ جا رہے تھے. تو ایک چونٹی نے شور کر کے کہا اپنی چونٹیوں کو, ساری فرینڈس کو, یا ان کی فیملی کے لوگ ہوں گے جو چونٹیاں ہوں گی, ان کو بولا کہ تم سنبھل کے اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ, سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو بے خیالی میں وہ ہمیں کچل دے, ٹھیک ہے. اس نے یہ بولا. اب چونٹی کی زبان ہم تو نہیں سمجھ سکتے, ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں ہم سمجھ سکتے, لیکن حضرت آ بھی نہیں سکتی, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے تھے. بالکل, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی گفتگو سنی, اس کی بات چیت سنی, اس کی ٹاک سنی, تو انہوں نے کیا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ, تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے ان چھوٹے چھوٹے جو جانور ہیں, چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی تم نے مجھے زبان سکھائی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور اللہ کو بولا, اللہ تیرا لاکھ احسان ہے, اگر میں اس کی زبان نہ سمجھتا تو پھر کیا ہوتا. پھر وہ مسکرائے, پھر چونٹی کو کہنے لگے کہ نہیں, تم فکر نہیں کرو, ہم تمہیں نہیں کچھ لیں گے, ٹھیک ہے. وہ مسکرائے, کیونکہ وہ چونٹی کی بات سن گئے تھے, ان کو سمجھ میں آ گئی تھی بات. کہ چونٹی بھی بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو ہماری باتیں سمجھتے ہیں, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت, یہ قوت, یہ حکمت, یہ دانائی دی ہوئی تھی کہ وہی سمجھ سکے جو چونٹی باتیں کر رہی تھی.
یہ تو ایک قصہ ہو گیا جو کہ قرآن میں بھی موجود ہے. اور ایک قصہ ہے اس کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ ایک دانہ لے کے، اناج کا کوئی دانہ لے کے وہ اپنے منہ سے وہ جا رہی تھی، وہ سمندر کی طرف جا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. وہ چونٹی بھی جو ہے وہ سمندر کی طرف جا رہی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ چونٹی نے جو مجھے کہا تو میں نے سن لی اس کی بات، اب یہ چونٹی کر کے آ رہی ہے دانہ لے کے. جیسے ہی وہ سمندر کے کنارے پہ آئی تو ایک فراگ آیا، بڑا سا مینڈک آیا، اس نے اپنا منہ کھولا اور اس چونٹی کو اپنے اندر بٹھا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. پھر وہ گئی اندر گئی سمندر کے بیچ راستے میں، اور پھر فروگ نے اس کو ایک جگہ پہ پتھر تھا، ایک مینڈک نے اس پتھر کے اوپر اس کو بٹھا دیا، منہ کھولا، چونٹی نکل گئی. نکل کے تھوڑی دیر کے بعد وہ چونٹی جو ہے دوبارہ سے مینڈک کے منہ میں بیٹھ کے دوبارہ سے اس کنارے پہ آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ چونٹی جو ہے ایک دانہ لے کے اندر گئی ہوئی ہے، مینڈک نے اس کو بٹھا لیا اپنے منہ میں، پھر وہ جگہ پہ چلی گئی، پانی کے اندر ایک پتھر تھا وہاں چلی گئی، پھر وہاں دوبارہ سے تھوڑی دیر کے بعد مینڈک کے منہ میں بیٹھ گئی، پھر دوبارہ سے کنارے پہ آ گئی. وہ بڑے پریشان ہوئے. دیکھیں اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو غیب کی باتیں ہیں وہ باتیں جو اللہ جانتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کیا ہے، وہ نبیوں کو بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، وہ نبیوں کو بھی نہیں پتہ، ان کو بھی تجسس ہوا، ان کو جو اللہ بتاتا ہے ان کو صرف وہی باتیں پتہ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ جو چونٹی ہے یہ کہاں گئی، کیا کرنے گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. پھر انہوں نے چونٹی کو روکا، اور کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ تمام جانوروں کی، چرند پرند کی، تمام کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھتے تھے اور وہ بھی ان کی زبان سمجھتے تھے. تو انہوں نے چونٹی کو روکا اور ان سے سوال کیا کہ چونٹی تو یہ بتا، تو مینڈک کے منہ میں بیٹھ کے گئی، اندر گئی، تو نے کیا کیا، تم کس کے لیے گئی، اور تم واپس آئی تو تمہارے پاس دانہ نہیں تھا، پہلے تو تم دانہ لے کے گئی تھی، اب دانہ نہیں ہے تمہارے پاس، تم کیا کرنے گئی. تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی، جو پانی کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اور وہاں پر اس کیڑے، جب کیڑا پیدا ہوتا ہے تو وہ پتھر کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس کیڑے کو باہر نکلنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم سے وہیں رہتا ہے وہ کیڑا، اور اس کے جو سراؤنڈنگ میں جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ وہی کھاتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی وہیں لکھی ہے، وہیں پیدا ہوتا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں کھاتا ہے، اور وہیں وہ مر جاتا ہے. تو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ میں زمین سے ایک دانہ لے کے جاؤں، اور میں مینڈک کو مقرر کیا ہے کہ میں مینڈک کے ذریعے، کیونکہ جو چونٹی ہے وہ پانی میں جائے گی تو ڈوب جائے گی، اور مینڈک کو مقرر کیا ہے کہ مجھے لے کے جاؤ، پھر میں اس پتھر تک جاتی ہوں، پھر میں اپنے منہ سے وہ دانہ دیتی ہوں، پھر وہ کھاتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ کو اس بات سے کیا سبق سیکھا آپ نے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم جو رزق کی ہم لوگ طلب کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمیں یہ کام نہیں مل رہا، ہمیں یہ پیسے نہیں مل رہے، ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ کیسا ایک سرکل بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا ایک ذریعہ بناتے ہیں کسی کو بھی رزق دینے کا، کسی کو پیسے دینے کا، کسی کو اناج دینے کا، کسی کو سکسیس دینے کا. اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے تو وہ کام خود بخود یوں سرکل میں پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو ہوا نا، چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ تم نے ایک دانہ چننا ہے، مینڈک کو ذمہ کام لگایا کہ تم نے چونٹی کو لے کے جانا ہے. پھر چونٹی جو ہے، ہمارے پاس سے زیادہ چیزیں وہ بچوں کو بھی شیئر کرانی چاہیے، بچوں کو بھی شیئر کرانی چاہیے. تو یہ اور اللہ تعالیٰ بڑوں کو بھی. بچوں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو کس طرح سے ذریعے بناتا ہے. جیسے ذریعے بنتے ہیں ہمارے پاس، سم ٹائم آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا، کوئی بہت زیادہ بھوکا بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی اس کو کھانا دے جاتا ہے، تو اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو کھانا دو، کیونکہ ہماری تو مجال ہی نہیں ہے ہم کسی کو ایک نوالا، ایک دانہ بھی دے سکے. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے ذریعے بناتے ہیں، اس تک کھانا ملتا ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، ہمارے پیغمبر، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ. میں دوسرے بچوں کو، میرا جو دوست ہے میں اس کو چیزیں دیتا ہوں، اور جب وہ مجھے دیتے ہیں میں منع کر دیتا ہوں. نہیں، لے لینی چاہیے. اگر پیار سے کوئی گفٹ دیتا ہے تو لے لینا چاہیے، لیکن گفٹ آپ لو اور پھر گفٹ اس کو دو. سر گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، ہے نا بچوں؟ اچھا، اب جو ہے پیارے بچوں، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو اتنے اچھے واقعات قرآن شریف میں ہے. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے پتھر کی کیڑے کی ہیلپ کرتی ہے، تو پھر ان کے دل میں بھی ایک خواہش آئی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کیا،
پھر اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے انہوں نے ضد کر کے ایک نیکی کرنا چاہی اور پھر ان کا کس طرح سے انہوں نے نیکی کی نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرشمات دکھائے اور ان سے کیا زمین کے جانور خوش ہوئے نہیں ہوئے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. یہ قصہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی اچھا قصہ ہے, مجھے تو بہت مزہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زندگی کے قصے جو ان کی زندگی میں ہوئے. تو ہمارا پروگرام جو ہے اتنے پیارے سے قصے کے ساتھ یہیں پر ختم ہوتا ہے. دل تو نہیں چاہتا لیکن کیا کریں کہ شو کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. اور مجھے اور پیارے بچوں کو آپ اجازت دیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.